السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دور میں ہمارے کچھ سنی کہنے والے یا اپنے آپ کو سنی ماننے والے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیوبندی وہابی خارجی رافضیوں سے ہمارا جھگڑا جو ہے، ہمارا اختلاف جو ہے وہ صرف اور صرف عرس فاتحہ اور نیاز کا ہے، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارا اختلاف عرس فاتحہ نیاز کا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارا اختلاف جو ہے، ہمارا جھگڑا جو ہے اس چیز کی بنا پر ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، خدا کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور انہوں نے گستاخیاں کی بھی، اپنی کتابوں میں لکھی بھی اور لوگوں تک یہ پہنچائی بھی، اور ان سے انہوں نے رجوع بھی نہیں کیا۔ لہٰذا آج میں آپ کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ انہوں نے اپنی کون کون سی کتابوں میں حضور کی شان میں گستاخیاں کی معاذ اللہ۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا، دیوبندی کسے کہتے ہیں، تو اس ویڈیو میں ایک کمنٹ آیا تھا جس میں ایک شخص کہہ رہا تھا کہ نہیں، آپ یہ جو بتا رہے ہیں یہ بالکل جھوٹ ہے۔ تو آج میں آپ کو وہی ثابت کروں گا کہ انہوں نے اپنی کون سی کتاب میں کس جگہ پر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلی کتاب میں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی یہ اپنی کتاب حفظ الایمان صفحہ نمبر 15 میں لکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا علم غیب ہے، اگر ویسا علم غیب مان لیا جائے تو یہ علم غیب ہر جانور، پاگل یا بچے کو بھی ہوتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو اس شخص نے جانور، پاگل اور بچے کی طرح کر دیا۔ صراط مستقیم صفحہ نمبر 118 میں انہی دیوبندی حضرات کا مولوی اسماعیل دہلوی لکھتا ہے، نماز میں اگر کسی شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو وہ نماز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال لانا گدھے بیل کے خیال لانے سے بھی بدتر ہے، معاذ اللہ۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 237 میں دیوبندی مولوی رشید احمد گنگوہی کیا لکھتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ لکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔ رشید احمد گنگوہی جو سارے دیوبندی تبلیغی جماعتوں کا پیر ہے اور سب سے بڑا عالم ہے، وہ اپنی بدنام زمانہ کتاب میں لکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، یعنی جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شامل ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ انہی دیوبندی کا مولوی براہین قاطعہ صفحہ نمبر 51 میں کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے خلیل احمد امبیٹوی لکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اب دیکھو انہی لوگوں کا مولوی تقویت الایمان صفحہ نمبر 76 اور 77 کے اندر کیا لکھتا ہے؟ لکھتا ہے مولوی اسماعیل دہلوی کہ اللہ تبارک و تعالی کی مکاری یعنی دھوکے سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالی بندوں سے بھی دھوکا کرتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب دیکھو سوانح قاسم جلد 1 صفحہ نمبر 131 اور 132، دیوبندی بدعتی دھرم میں اللہ تعالیٰ کی گود ہوتی ہے، یعنی جس طریقے سے انسان بچوں کو گود میں لے کر کے گھومتا ہے، پھرتا ہے، اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گود ہوتی ہے، اور دیوبندی اس گود میں بیٹھے ہیں۔ دیوبندی دھرم کے فاسق العلوم مولوی قاسم نانوتوی خود کہتا ہے کہ ایام طفلی میں میں نے خواب دیکھا کہ میں اللہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہوں، معاذ اللہ۔ اب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے ایک اور کتنی گندی اور غلیظ بات لکھی ہے۔ دیوبندی مولوی خلیل احمد امبیٹوی کیا لکھتا ہے اپنی کتاب براہین قاطعہ صفحہ نمبر 30 پر؟ لکھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو پڑھنا مدرسہ دیوبند میں سیکھا ہے۔ دیوبندی مولوی کتاب تذکرہ ترمذی صفحہ نمبر 445، اس میں دیوبندی مولوی اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ شیطان خواب میں اللہ تعالیٰ کی صورت بن کر نمودار ہو سکتا ہے۔ سوچئے کہ شیطان کو اس نے کہہ دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت اختیار کر کے خواب میں آ سکتا ہے۔ اسی دیوبندی دھرم کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی جس پر کفر کا فتویٰ لگ چکا ہے، یہ لوگ تجلی دیوبند جنوری 1957 صفحہ نمبر 21 پر جو چھپی تھی، اس میں ان لوگوں نے لکھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ یعنی اس مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ لوگ نبی کہہ رہے ہیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس پر کفر کا فتویٰ لگا ہوا ہے۔ یہ اس کو نبی مانتے بھی ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہیں۔ بانی دیوبند مولانا رشید احمد گنگوہی
اپنے فتاوا میں میلاد شریف سے اپنی نفرت ظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے ایسی محفل میلاد جس میں صرف صحیح حدیث پڑھی جاتی ہے اس میں بھی شرکت کرنا جائز نہیں، یعنی ایسی محفل میں، ایسی مجلس میں جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بیان کی جاتی ہو وہاں پر بھی شرکت کرنا جائز نہیں ہے۔ حوالہ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 271۔ ان دیوبندیوں کی منافقت دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو تو جانوروں پاگلوں کی طرح لکھتے ہیں اور اپنے ملے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہیں علم غیب تھا معاذ اللہ۔ مولوی نانوتوی فرماتا ہے کہ شاہ عبد الرحمن صاحب ولایتی کے ایک مرید تھے جن کا نام عبداللہ خان تھا اور قوم کے راجپوت تھے، اور یہ حضرت کے خاص مریدوں میں تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ اگر کسی کے گھر میں حمل ہوتا اور وہ تعویذ لے آتا تو وہ آپ فرما دیا کرتے کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوگی یا لڑکا، اور جو آپ بتلا دیتے تھے وہی ہوتا تھا۔ ارواح ثلاثہ صفحہ نمبر 139، حکایت نمبر 145۔ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا جو مولوی ہے اگر اس کے پاس کوئی آدمی پہنچ جائے اور پوچھے کہ لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی تو یہ پہلے سے ہی بتا دیا کرتے، لیکن یہیں پر اگر سنی علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو مانے، سنی عوام علم غیب کو مانے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کی خبر ہے، تو یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب معاذ اللہ بچے، پاگل اور جانوروں کی طرح۔ تو یہاں پر آپ کو سمجھنا ہے ان کی دوگلا پنتی کیا ہے، اور یہ انگریزوں کی پیداوار ہے، یہ ہمیں دین اسلام سے نکالنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہمارے سینوں کے اندر ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایسے مولویوں سے بچنا ہے، ایسے فرقوں سے بچنا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے دامن کو مضبوطی سے تھام لینا۔ قیامت آئے گی لیکن سنی اور غیر سنی کا اتحاد نہیں ہو سکتا۔